بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادق ٹی وی کے نورانی قاعدہ سبق نمبر 34 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق بھی ہمارا نون ساکنہ اور تنوین کے قاعدے نمبر 3 یعنی قاعدہ اقلاب کا جو حکم ہے، قاعدہ ہے، اس کے بارے میں ہے۔ نون ساکنہ اور تنوین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کے 4 احکام ہیں، 4 قاعدے ہیں: اظہار اور اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ آج کا تیسرا حکم اقلاب کے بارے میں ہمارا سبق ہے۔ تو بچوں کو ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ بچوں سے کہیں گے پہلے ان کے لیے یہاں پہ قاعدہ اقلاب لکھ کے دیں، اور پھر بچوں سے کہیں کہ بچوں اقلاب کے معنی ہے بدلنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا۔ اقلاب کے معنی ہے بدلنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد، جہاں پہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد میں اگر کہیں پہ با آ جاتی ہے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم میم سے بدل دیں گے۔ اس کو بولتے ہیں اقلاب، اس کو بولتے ہیں اقلاب، یعنی بدلنے کو، نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدلنے کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے یہ دونوں ایک کلمے میں یہ آ جائیں، جیسے لیمبذن۔ اب نون ساکن کے بعد با آتی ہے تو نون کو ہم میم سے بدل دیں گے اور اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، لیمبذن۔ یا دو کلمے میں ہو، جیسے من بخل، من بخل۔ اب من یہ الگ کلمہ ہے اور بخل الگ کلمہ ہے، تو بھی جو ہے نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے۔ یا تنوین ہو، جیسے لنصفعا، لنصفعا۔ اب یہاں پہ اس کی ہم تفصیل کریں، لنصفعا، یہاں پہ عین پر 2 زبر ہے، تنوین ہے، وہ 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی تنوین ہو، اور اس کے بعد میں با آتی ہے تو بھی جو ہے ہم اس کو میم سے بدل دیں گے اور پھر بولیں گے لنصفعا بالناصیہ۔ اچھا، ساتھ ساتھ ہم ہجے یہ بعد میں کرتے ہیں ان الفاظ کی۔ بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اقلاب کی صورت میں نون ساکن یا تنوین کی آواز نہیں نکالیں گے، یعنی نون ساکن ہم بولیں گے بھی نہیں، جیسے من بخلا۔ اب اس میں اقلاب ہے تو ہم اس طرح نہیں بولیں گے من بخلا، یہ نہیں بولیں گے۔ نہ نون ساکن کو ہم، نہ نون ساکن کی آواز نکالیں گے اور نہ تنوین کی آواز، بلکہ مم، نون ساکن کو ہم بالکل ہٹا دیں گے، اور کیونکہ ہم نے اس کو میم کے ساتھ بدلنا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ بھی بچوں کو ہم بتائیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز ہم کبھی بھی نہیں نکالیں گے، نہ اس طرح بولیں گے لنصفعا، لنصفعا، یہ تنوین کی آواز آ گئی تو یہ بھی نہیں، بلکہ تنوین اور نون ساکن کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کریں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک بات کی وضاحت اور ہو کہ جیسے من بخل اور من بعد کی طرح جن الفاظ میں نون ساکن کے بعد با ہو تو نون ساکن کے ہجے اور رواں میں نون نہیں پڑھا جائے گا، نہ ہجے میں، یعنی جب ہم ہجے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میم نون زبر من، تو ہم ہجے میں بھی نون کو نہیں لائیں گے، بلکہ ہجے میں وہ چھوٹے میم کو لے آئیں گے، میم نون زبر مم، میم میم زبر مم۔ اور اسی طرح تنوین میں بھی، تنوین میں جو ہے تنوین کے نام کے ساتھ میم کو لے کے آئیں گے، تنوین کے نام کے ساتھ میم کو لے کر آئیں گے، تنوین بولیں گے لیکن میم بھی ساتھ میں بولیں گے، لیکن نون ساکن میں نہ ہجے میں پڑھیں گے اور نہ روانی میں، اور تنوین میں ہجے میں تو تنوین کے ساتھ میم کا نام لیں گے لیکن روانی میں وہ میم کے ساتھ بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن پاک میں علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر جہاں پہ اقلاب ہوتا ہے وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کے بعد چھوٹا سا میم لکھ دیا جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اس میں ہم کیا کریں گے، اقلاب کریں گے، یعنی نون ساکن کو یا تنوین کو، چاہے وہ تنوین 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی ہو، اس کو ہم کس سے بدل دیں گے، میم سے بدل دیں گے۔ اب کرتے ہیں بعض الفاظ کی ہجے اور روانی۔ مثال کے طور پر من بخلا، اس کی ہجے یوں ہے، میم میم زبر مم، مم، با زبر با، مم با، خازر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔
وقفا من بخل. اچھا لیمبذن اس کی ہجے ہم کریں گے لام زبر لا یا میم پیش یم لیم با زبر با لیم با ذا نون زبر ذن لیمبذن نون زبر نا لیمبذن وقفا لیمبذن. اچھا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جہاں پہ نون مشدد ہوگا اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں اس کی حرکت تو ختم ہو جائے گی لیکن غنہ باقی رہے گا. لیمبذن اب دیکھو حرکت نون سے ختم ہو گئی لیکن وقف پھر غنہ پھر بھی باقی رہتا ہے. اچھا یہ تھی من بخل. یہ دو کلمے کی مثال ہے کہ دوسرے کلمے میں جو ہے با ہو اور لیمبذن یہ ایک کلمے کی مثال ہے. لنسفعا بالناصیہ یہ تنوین کی مثال ہے. اب ہجے میں ہم نے یہاں پہ نون ساکن کا نام نہیں لیا بلکہ میم کے ساتھ ملایا اور یہاں پہ یا کو میم کے ساتھ ملایا. لیکن تنوین میں اس کے الٹا ہے. تنوین میں ہم ہجے میں تنوین کا نام تو لیں گے میم کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ بدل دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. جیسے لام زبر لا نون زبر سین نس لنس فا زبر فا لنس فا عین میم دو زبر عم عین میم دو زبر عم وہ چھوٹے میم کو ساتھ ہم تنوین کے ساتھ ملائیں. لنس فا عم با نون زیر بن لنس فا عم بن نون الف زبر نا لنس فا عم بن صاد زیر سوی لنس فا عم بن ناصی یا زبر یا لنس فا عم بن ناصیہ تازیر تھی لنسفعا بالناصية وقفا لنسفعا بالناصية. اچھا میم بعد اب دیکھو یہاں پہ نون ساکن ہے تو نون ساکن کا ہم روانی میں بھی نام نہیں لیں گے. میم زیر میم با عین زبر با میم با دال زیر دی میم بعد وقفا من بعد. لذنبک یہ ایک کلمے کی مثال ہے. لام زیر دی ذال میم زبر ذم لذم نون ساکن کا نام نہیں لیں گے. بازر بھی لذنبی کاف زبر کا لذنبی کا یہ نون ساکن کی مثال. اچھا تنوین کی دوسری مثال را زبر را جیم را جیم زبر راج راج را جیم زبر راج راج عین میم دو پیش عم عین میم دو پیش عم رجعم با زبر با عین یا زیر عی باعی رجعم باعی دال دو پیش دون رجعم بعید وقفا رجعم بعید. اچھا یہ کسر کی مثال ہے دو زیر کی مثال. زا واو زبر زاو جیم میم دو زیر جیم جیم میم دو زیر جیم زو جیم با زبر با زو جیم با ہایا زیر ہی زو جیم باہی جیم دو زیر جیم زو جیم باہیج. ٹھیک ہے یہ ہے اس کی ہجے اور روانی. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آیا ہوا ہوگا. سمجھ آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل صادق ٹی وی کو جو ہے سبسکرائب کریں اور اس سبق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا فی الدارین.